حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، برگزیدہ نبی اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت قدرت الہی کا حیرت انگیز نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے بچا کر آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور اب قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، صلیب توڑے اور خنزیر و دجال کو قتل کریں گے، 40 سال تک زمین پر قیام فرمائیں گے، پھر وصال کے بعد مدینہ منورہ میں حضور اکرم علیہ السلام کے حجرہ میں مدفون ہوں گے۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، جبکہ تفصیلی ذکر خیر 6 صورتوں میں ہے: سورہ آل عمران میں، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ مریم، سورہ زخرف اور سورہ تحریم میں۔ حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ کی مقبول بندی، برگزیدہ ہستی، انبیاء علیہم السلام کے خاندان سے انتہائی شریف، پارسا، عبادت گزار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت رسول کی والدہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی مرد کے چھوئے بغیر ایک فرزند عطا فرمایا، اور حضرت مریم اور ان کے فرزند کو اپنی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ نام کے ساتھ ہے، بلکہ ایک مکمل سورت آپ کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے چونکہ ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاص تعلق ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزہ سیرت کے چند اہم واقعات ملاحظہ کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر عیشا حضرت زکریہ علیہ السلام کی زوجہ تھیں، اور ان کی بہن حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمران کی بیوی تھیں۔ ایک عرصے تک حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور اولاد کی امید نہ رہی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے۔ ایک دن حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں دوبارہ اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اسے بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور کچھ عرصے بعد جب آپ حاملہ ہوئی تو یوں نظر مانی، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ سن کر ان کے شوہر حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوئی تو وہ اس کی خدمت کے قابل کہاں ہوگی؟ اس زمانہ میں چونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہ سمجھی جاتی تھیں، اور اس بات میں حقیقت بھی ہے۔ اس لیے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ کی نظر سن کر فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ولادت ہونے سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ الہی میں عرض کی، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ بیٹی کی ولادت ہونے پر حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اظہار افسوس کے طور پر یہ کلمہ کہا۔ ان کا یہ افسوس اور حسرت و غم بیٹی پیدا ہونے پر ہرگز نہیں تھا، کیونکہ یہ تو کفار کا طریقہ تھا، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ لڑکی پیدا ہونے کی بنا پر ان کی نظر پوری نہ ہو سکے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مزید فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔
حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی دختر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی اولاد کے لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا یہ مقبول الفاظ ہیں، اپنی اولاد کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے موسمی پھلوں کا رزق عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے جس کا ترجمہ ہے، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنایا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا سوال کیا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کلام اس وقت کیا تھا جب ان کی عمر بہت چھوٹی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جھولے میں پرورش پا رہی تھی۔ ایک بار چند فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک عظیم المرتبہ فرزند کی بھی بشارت دی گئی۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ بیٹے کی بشارت سن کر حضرت مریم نے حیرت سے عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے، یعنی تم کنواری ہی رہو گی اور فرزند پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل بڑی قدرت والا ہے۔ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر جانب مشرق تنہائی میں تشریف لے گئیں، پھر اپنے اور گھر والوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا تاکہ خلوت میں عبادت کر سکیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو آپ علیہ السلام ان کے سامنے نوجوان، بے ریش روشن چہرے اور پیچ دار بالوں والے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ قرآن پاک میں ہے جس کا ترجمہ ہے، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئیں تو ان لوگوں سے ادھر ایک پردہ کر لیا، تو اس کی طرف ہم نے روحانی بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت بن گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انسانی شکل میں آنے کی حکمت یہ تھی کہ حضرت مریم ان کا کلام سن سکیں اور ان سے خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اپنی ملکوتی شکل میں تشریف لاتے تو حضرت مریم خوف زدہ ہو جاتی اور شدت خوف سے آپ کا کلام نہ سن سکتی۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تنہائی میں اپنے پاس ایک نوجوان دیکھا تو خوف زدہ ہو کر فرمایا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوف زدہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ بے ریش نوجوان کی حقیقت معلوم ہونے پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خوف تو دور ہو گیا، لیکن بیٹے کی خبر سن کر حیرت سے کہنے لگیں، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، جس کا ترجمہ ہے کہ ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں
اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اطمینان ہو گیا اور ان کی پریشانی جاتی رہی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں یا آستین میں یا دامن میں یا منہ میں دم کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی وقت حاملہ ہو گئیں۔ منقول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حمل کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار تھا، جو بیت المقدس کا خادم اور بہت عبادت گزار شخص تھا۔ اسے حضرت مریم کے حاملہ ہونے کا علم ہونے پر بہت حیرت ہوئی۔ جب اس کے ذہن میں حضرت مریم پر تہمت کا خیال آتا تو ان کی عبادت و تقویٰ، ان کا ہر وقت کا حاضر رہنا اور کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا، اور جب حمل کا خیال کرتا تو ان کو بری سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ بالآخر اس نے ایک دن حضرت مریم سے کہہ دیا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں، مگر اب صبر نہیں ہوتا۔ آپ اجازت دیجئے کہ میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانی دور ہو۔ حضرت مریم نے کہا، اچھی بات کہو۔ تو اس نے کہا، اے مریم، مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر بیج کے، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا، ہاں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر بیج کے ہی پیدا کی، اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے؟ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا، میں یہ تو نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جسے کن فرمائے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس کلام سے یوسف کا شبہ دور ہو گیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حمل کے سبب سے جسمانی طور پر کمزور ہو گئی تھی، اس لیے حضرت مریم کی نیابت کے طور پر یوسف نجار مسجد کی خدمت سر انجام دینے لگا۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ عیسائیوں کے بعض فرقے اور موجودہ زمانے کے قادیانی یوسف نجار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد قرار دیتے ہیں۔ یہ ہرگز درست نہیں، کیونکہ اگر یوسف نجار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہوتے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انہیں ابن مریم ہرگز نہ فرماتا، بلکہ ان کے والد کی طرف ہی منسوب فرماتا۔ احادیث میں بھی ایسا ہی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کے مطابق جنت میں داخل کرے گا۔ اس حدیث پاک میں یہی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بیٹے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی والدہ کی بجائے باپ کی طرف ہی آپ علیہ السلام کی نسبت فرماتے۔ جب حمل کے ظاہری آثار نمودار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلی جائیں، اس لیے وہ بیت لحم میں چلی گئیں۔ قرآن پاک میں ہے جس کا ترجمہ ہے، پھر مریم حاملہ ہو گئیں تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور درد کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت مریم کھجور کے ایک سوکھے درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اب ایک طرف درد کی شدت تھی اور دوسری طرف مستقبل کے معاملات تھے کہ اگرچہ میں تو مطمئن ہوں مگر لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی۔ چنانچہ اس شدید پریشانی کے عالم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تمنا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے وادی کے نشیبی حصے سے پکار کر فرمایا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ کھجوریں گرائے گا، اور کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ،
پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ یہاں اس واقعے سے متعلق دو اہم باتیں ملاحظہ ہوں۔ پہلی یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، کھجور کا درخت سرسبز ہو کر پھل لایا اور وہ پھل پختہ اور رسدار ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ ایک خشک نہر تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جاری کر دیا اور کھجور کا خشک درخت سرسبز ہو کر پھلدار ہو گیا۔ دوسری یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاموش رہنے کی نظر ماننے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں اور ان کا کلام مضبوط حجت ہو جس سے تہمت زائل ہو جائے۔ نیز جہاں مخاطب کے نہ ماننے کا غالب گمان ہو وہاں خاموش رہنا اور منہ پھیر لینا چاہیے، جیسے جاہلوں کے جواب میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ یاد رہے کہ پہلے زمانے میں خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ہماری شریعت میں کھانے پینے سے بچنے کا روزہ ہوتا ہے، البتہ ہماری شریعت میں چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تسلی آمیز کلام سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پریشانی دور ہوئی اور کچھ ہی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت مریم انہیں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس تشریف لے آئیں۔ جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ غمزدہ ہو کر رونے لگے اور کہا، اے مریم، بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم کو ان کی قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کہا۔ اس ہارون سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حقیقی بھائی مراد ہیں یا تقویٰ و پرہیزگاری میں بنی اسرائیل کے ایک ہارون نامی شخص سے تشبیہ دیتے ہوئے لوگوں نے آپ کو ہارون کی بہن کہا۔ حضرت مریم نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود جواب دینے کی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ اس پر لوگوں نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو بھی ماں کی گود میں بچہ ہے۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات کرنا شروع کی اور فرمایا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے مبارک بنایا ہے، ہوا میں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور انہیں آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نیک و پرہیزگار اور پاک دامن ہونے پر یقین آ گیا کہ جو بچہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کی والدہ ہمارے لگائے ہوئے الزامات سے بری ہیں۔ اس کلام کے بعد آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور دوبارہ اسی وقت کلام کیا جب دوسرے بچوں کی طرح بولنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ قرآن و حدیث میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 14 فضائل یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی والدہ کی دعا میں ذکر کردہ لڑکے سے بہتر بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں نظر میں قبول فرما لیا، حالانکہ اس خدمت کے لیے صرف مردوں کو ہی منتخب کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بے موسمی پھلوں کی صورت میں جنتی رزق بھیجا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدائشی ولیہ تھیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو آپ کا کفیل بنایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گناہوں سے اور مردوں کے ان پر قدرت پانے سے پاکیزہ بنایا اور انہیں ان کے زمانے میں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ بغیر باپ کے بیٹا دیا اور فرشتوں کا کلام سنوایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت سچی
اپنے رب کے کلمات اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکیزہ سیرت کو مسلمانوں کے لیے ایک مثال بنایا۔ آپ کے سوا کسی عورت کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں افضل ترین خواتین میں سے ایک ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی ازواج میں سے ہوں گی۔ حضور پر نور علیہ السلام نے آپ کو کامل خواتین میں شمار فرمایا۔